لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا محمد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمت و شان رفعت المقام کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مریم احمد حسین مسجد کے منتظمین، معاونین، مسجد کمیٹی، مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا عبد المعیز رضا نوری دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے قابل احترام، قابل شفیق، میرے بزرگوار قبلہ جناب عبد الوحید قریشی صاحب اور دیگر انتظامیہ کمیٹی، نمازی حضرات، نوجوانوں، میرے بزرگوں، معصوم بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس محفل مبارکہ کا مین جو ٹاپک، مین جو عنوان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ انشاءاللہ کوشش اللہ کی بارگاہ میں مکمل کرنی ہے کہ جو اللہ نے بولنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ مسلک حق اہل سنت کی صحیح طرح ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فرامین ہمارے علماء اہل سنت، ہمارے بزرگان دین، اللہ کے پیارے محبوب صحابہ کرام، اولیاء کرام جو بتا کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے مسلک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو آیت کریمہ 24ویں سپارے کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے تحت مجھ گناہگار کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اور ہم سب کو حق و سچ سن کر اس کو تسلیم کرنے، قبول کرنے، عمل کرنے تا قیامت اللہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به۔ کامل اکمل توجہ میں طرف رکھیے، گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور اگر ساتھ ساتھ اپنی موجودگی کا اظہار بھی فرماتے رہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو حق کو لے کر تشریف لائے، حق کے ساتھ تشریف لائے، وصدق به، اور وہ جنہوں نے اس حق کے آنے والے کی تصدیق فرمائی ہے، اولئک هم المتقون، اللہ فرماتا ہے یہ سب کے سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ کر لو کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ متقی پرہیزگار کا ٹھکانہ ہی جنت ہوتا ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈرنے والا ہو، جو رب سے ڈرے وہ جائے گا جنت میں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ جو حق لے کر تشریف لائے، وصدق به، اور جس نے ان کے حق کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب متقی ہیں، سب کے سب پرہیزگار ہیں، جنتی ہیں۔ مفسرین کے اندر تفسیر کرنے والے، میدان تفسیر کے غازی حضرت امام رازی، بولو بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت امام رازی، امام فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد والذی جاء بالصدق، فرمایا صدق سے مراد میرے اور آپ کے آقا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وصدق به سے مراد فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کے حق کی تصدیق کی، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آواز بڑی کمزور ہے آپ کی یار، زور سے بولو چاہیے۔ جو حق کو لے کر آئے وہ میرے مصطفیٰ ہیں، اور جس نے سب سے پہلے حق کو دل و جان سے تسلیم کیا وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب اس آیت کا جملہ یہ اگر آپ جاگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین
اپنے پاک کلام میں قدرت والی زبان سے جس کو صدیق اور سچا کہے ہمارے عقیدے میں اسے ابو بکر کہتے ہیں، کہ جس کی صدق کی گواہی رب دے، وہ صدق بھی، کہ سچ کی تصدیق کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی سچ کی تصدیق وہی کرتا جو پہلے خود سچا ہو، پہلے خود مطمئن ہو، سچا ہو، تب وہ آنے والے کی تصدیق کرتا ہے۔ بندہ اندر سے ڈاما ڈول ہے تو اس کو کیا سن کر تصدیق کرے گا؟ تو ابو بکر اتنا سچا ہے کہ اس کے سچے ہونے کی گواہی میرا رب قرآن میں عطا فرما رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت۔ ہمارے عقیدے میں اس ہستی والا ذات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب سنیے پہلی حدیث، میرے نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے ہیں بازار کے اندر، حضور بھی تشریف فرما، سرکار بھی ساتھ چل رہے ہیں، دیگر صحابہ بھی، ابو بکر صدیق بھی ہیں، لیکن منظر کچھ ایسا ہے کہ حضرت ابو درداء چونکہ بوڑھے صحابی تھوڑے آگے چل رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جھرمٹ رش کی وجہ سے پیچھے ہیں، وہ پیچھے چل رہے ہیں۔ اچانک چلتے چلتے میرے پاک نبی کی نظر پڑی حضرت ابو درداء پر، اور پھر ان کے بعد نظر پڑی ابو بکر صدیق پر، کیونکہ لاکھوں کا بھی مجمع ہو تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی نظر ابو بکر کو دیکھتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کی نظر ابو بکر کو تکتی ہے کہ لاکھوں کا مجمع ہو، سارے صحابہ بھی موجود ہو، لیکن منبر پر بیٹھ کر میرے نبی کی آواز آتی ہے کہ سب نظر آ رہے ہیں، میرا ابو بکر کہاں گیا ہے؟ وہ نظر، وہ مصطفیٰ کی محفل کی رونق ہے، میرے آقا کی محفل کی جان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑی ابو درداء پر، وہ چل رہے ہیں، اچانک نظر پڑی ابو بکر صدیق پر، وہ پیچھے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت ابو درداء جو بوڑھے صحابی تھے ان سے ہلا کے فرمایا، ابو درداء تجھے پتا ہے کہ تم کس کے آگے چل رہے ہو؟ ابو درداء تجھے خبر ہے تو کس کے آگے چل رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہو گیا؟ فرمایا تجھے نہیں خبر کہ تیرے پیچھے کون ہے؟ ابو درداء کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو بکر صدیق تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بھائی ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ فرمایا یہی تو تجھے توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ہوں یا نہ ہوں، تمام کا مجمع ہو، تم سب چل رہے ہو یا بیٹھے ہو یا مسکرا رہے ہو، کسی بھی حال کے اندر ہو، ابو بکر پہ سب کے سب نظر کیا کرو۔ اگر وہ تمہارے پیچھے ہو ہاتھ پکڑ کے اس کو آگے کر دو، تم سب اس کے پیچھے ہو جایا کرو۔ او بابا بولو تو صحیح نہ اچھی بات سے سبحان اللہ۔ فرمایا اگر توجہ کرو کہ ابو بکر پیچھے ہیں مجلس میں یا چلنے میں، تو میرا آقا نے فرمایا تم پیچھے ہو جایا کرو، اس کو آگے کر دیا کرو۔ دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، میں نے کہا پہلا نمبر اسی کا جس کو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، جس کو میرے مصطفیٰ نے دے دیا۔ 1450 سال کے قیامت بھی آ جائے، اب کوئی اس عقیدے کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی سید زادہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ٹکرائے گا وہ تباہ ہوگا۔ یہ یاد رکھنا، جس نے بھی اعلیٰ حضرت کا دربار چھوڑا ہے تو وہ تباہ ہوگا، لازمی ہوگا، کیونکہ میرے امام اہل سنت نے ہمیشہ فتاوی رضویہ کے اندر وہی چیزیں لکھی ہے، اسی چیزوں کو کوٹ کیا ہے کہ جو چیزیں 1400 سال سے چلی ہی آ رہی ہے، رد و بدل نہیں، تقسیم نہیں، تبدیلی نہیں، متغیر نہیں، متبدل نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کھری اور حدیث پیور چیزیں فتاوی رضویہ کے اندر میرے امام نے لکھی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ابو بکر صدیق کو آگے کرنے، دیگر صحابہ کو پیچھے کر کے بتا دیا میں ہوں نہ ہوں میرے بعد پہلا، بولو تو صحیح نہ اونچی آواز، میرے بعد پہلا۔ کتنی حدیث ہو گئی؟ دوسری حدیث پاک سنیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درباری نعت خواہ اس نعت خواہ کو بلایا کہ جس نعت خواہ پر سارے نعت خواہ آج کے گزارا کرتے ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے تھے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نعت خواہ کو بلایا جس نعت خواہ پر آج لوگ گزارا کرتے ہیں، حضرت حسان۔ بابا بولو تو صحیح، اتنا تو ٹائم بھی نہیں ہوا جتنا تیرا منہ بنا ہوا ہے، وہ اونچی آواز سے بول سبحان اللہ۔
میں ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں ہمارے علامہ صاحب کی، اور ماحول تو اس وقت بڑا آواز آتی ہے، تو ہم نے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑا نا بابا، بولنا زور سے اسی آواز سے حضور آ کے سبحان اللہ، تھوڑی آواز سیٹ کرو اس کی تھوڑی سی توجہ کرنا۔ حضرت حسان بن ثابت کو مصطفیٰ نے بلایا، حضرت حسان بن ثابت آئے، میں باتیں وہ کرنے لگا ہوں کہ بات بات پر آواز آنی چاہیے آپ کی، توجہ کرنا۔ لنگر بھی ہے ماشاءاللہ، میرے جمعے پہ بھی کہا تھا انرجی لگاؤ، کھاؤ گے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، توجہ سے۔ حضرت حسان بن ادراؤ حسان، جی میرے مرشد، فرمایا حسان میری نعت لکھتا ہے؟ جی آقا بالکل، فرمایا لکھ کے دکھاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت نے نعت لکھی، فرمایا سناؤ مجھے۔ حضرت حسان بن ثابت نے سنائی، میرے آقا نے فرمایا حسان نعت تو بڑی پیاری ہے، لیکن بتا تو صحیح، زندگی بھر تو میری نعتیں لکھتا رہا ہے، کبھی تو نے میرے ابو بکر کی بھی لکھی ہے؟ یہ میرا آقا فرما رہے ہیں، میرے پیارے محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا کہ تو زندگی بھر میری نعتیں لکھتا رہا ہے، اور حسان بتا تو صحیح کبھی میرے ابو بکر کی بھی لکھی ہے؟ آقا نہیں، ایسے تو کبھی معاملہ نہیں بنا۔ فرمایا جاؤ اور جا کے ابو بکر کی نعت لکھ کے لاؤ، پھر آ کے مجھے سناؤ۔ حسان بن ثابت گھر جاتے ہیں، ابو بکر صدیق کی نعت لکھ کے لاتے ہیں، مصطفیٰ کے سامنے سنائی، میرے آقا مسکرا رہے ہیں، آقا ابو بکر کے نام پہ جھوم رہے ہیں۔ اب سنی پتہ نہیں تو جھومے گا نہیں جھومے گا، آقا ابو بکر کے نام پہ جھوم رہے ہیں۔ آج کے نعت خواہ کہتے ہیں پہلے حمد پڑھوں گا، پھر منقبت پڑھوں گا، پھر نعت پڑھوں گا، علی کی پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ اور میں نے کہا علی کا جب نام لیا جاتا ہے سنیوں کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، لیکن سیٹنگ وہ رکھ جو میرے مصطفیٰ نے رکھی ہے کہ پہلے حمد پڑھ، پھر نعت پڑھ، پھر ابو بکر کی منقبت پڑھ۔ بولو بولو اچھی آواز سے، اب تھوڑا آگے آگے آ جائیں، وہ پیچھے جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہوئے، ادھر آ جائیں، پریشانی ہو رہی بیٹھنے میں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہ جو قریب آئے سب کو مدینے کے قریب فرمائے، تھوڑا آگے آگے آ جائیں سب کی، توجہ کرنا۔ توجہ، حضرت حسان بن ثابت نے نعت لکھ کے سنائی، میرے مصطفیٰ کریم بڑے خوش ہوئے، پتہ چلا مصطفیٰ کے بعد منقبت ابو بکر کی پڑھنا، یہ تو میرے مصطفیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ بیٹھے ہمارے نعت خواہ، یہ بھی بیٹھا نعت خواہ ہے، یہ ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مولا علی کی نعت پڑھو تو میں نے کہا پہلے ابو بکر کو بھی یاد کر لو نا یار۔ حضرت حسان بن ثابت وہ ہستی میرے مصطفیٰ کے دربار کا نعت خواہ، ممبر پر بیٹھنے والا سرکار کے، وہ حسان جب نعت منقبت پڑھے، کرو وہی سیٹنگ کرو، بھی چھیڑیے جو وہی حضرت حسان نعت پڑھے مصطفیٰ کی، نعت لکھے مصطفیٰ کی، تو میں نے کہا نعت لکھنے والوں شاعروں، جب تم مصطفیٰ کی نعت لکھو تو ساتھ ساتھ میں ابو بکر کی بھی لکھ لیا کرو نا، تو میرے آقا کا طریقہ ہے، میرے محبوب کا طریقہ ہے، پسندیدہ طریقہ ہے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں، اور پھر میں نے جمعے کی خطاب میں بھی کہا تھا عشاء کے بعد، سنی وہ واحد جماعت ہے جو حضور سے لے کر آخری تک ہر ایک کا دل سے ادب کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس وہ ترازو نہیں ہے کہ یہ اتنا مقام اس کا، اتنا مقام اس کا، ہم کہتے ہیں اس کا وہی مقام ہے جو مصطفیٰ نے دیا ہے، بات ہی ختم ہو گیا۔ ہم نہیں کہتے کہ بھلی پہلا یا چوتھا یا پانچواں یا چھٹا، بابا مصطفیٰ کی حدیث پڑھو، مطالعہ کرو، دین کی کتابوں کا تاریخ ہوگا، اور قرآن پڑھو، تفسیریں پڑھو، اس میں جو لکھا ہے وہ مان لو، جو نہیں لکھا تو چھوڑ دو۔ کیوں غلط بات کر کے امت کے اندر تفرقہ پھیلاتے ہو؟ کتنی حدیث ہو گئی؟ دوسری حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ ابو بکر کی باتیں کرنا تو خود مصطفیٰ کا پسندیدہ طریقہ ہے، جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ ابو بکر کے نام کا ہے، تو یہاں میں اور آپ سن رہے، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں سنا کے خوش، آپ سن کے خوش، مدینے میں مصطفیٰ خوش ہو رہا ہے۔ توجہ کریں، تیسری حدیث پاک، میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا نفع مجھے میرے ابو بکر کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع میری امت میں کسی کے مال نے نہیں دیا ہے۔ ابو بکر صدیق جب کلمہ پڑھ کے ایمان لائے، سب سے پہلے اس وقت 40,000 دینار ابو بکر کے پاس تھے۔ کتنے؟ 40,000 سونے کے سکے صدیق اکبر کے پاس تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا سارے
گٹ لیا، جھولیا، پوٹلیاں لا کر سرکار کے قدموں میں رکھ دی. وہاں ابو بکر نے رکھی. بریلی سے میرے امام پکار اٹھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کر جلوہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا. سارا مال حضور کے 40,000 سکے سونے کے سرکار کے قدموں پہ قربان کر دیا ابو بکر صدیق نے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر بڑا تو نے احسان کیا ہے. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کر فرمایا یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر بھی آپ ہی کا ہے. اور بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ. آقا ابھی تو دیکھیں نا 2 حدیثیں پڑھی، ایک آیت پڑھی ہے، اور آپ تھک گئے تو بھی سلام پڑھ لیتے، مجھے ٹینشن بھی نہیں ہے. بولو بولو اونچی آواز سے. توجہ ہے نا. ابو بکر صدیق نے سارا مال دیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے مجھے دیا اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا. ابو بکر صدیق نے سارا مال حضور کے قدموں پہ خیرات کیا، لٹا دیا، بانٹ دیا. عبد الوحید بھائی ہمارے بابر بھائی، حاجی حافظ جاوید شیخ صاحب ہمارے تشریف فرمائے، دیگر مسجد کمیٹی نمائی امام صاحب جو بھی ہیں، جن لوگوں نے یہ محفل سجائی، محفل کے بعد کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا ہو جائے تیسرا فرقہ آ کے یہاں پر کہ جی تم نے ابو بکر صدیق کی محفل کیوں سجا لی، اتنا خرچہ کیوں کر لیا، اتنی پبلک بلائی، ساؤنڈ لگائے، لنگر بنائے، اتنے پیسے کیوں کیے. میں نے کہا بابا مصطفیٰ کے نام پر خرچ کرنا تو ابو بکر کا طریقہ ہے، صدیق اکبر کا طریقہ ہے. یہ مسجد کمیٹی اتنا خرچہ کر کے کسی کو دکھائے نہیں رہی تو ابو بکر صدیق کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. اور ابو بکر نے مال لٹایا تو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا نہیں فرمایا. پتہ چلا مصطفیٰ کے نام پر مال لٹانا ابو بکر کی سنت، اور جو لٹایا جائے میرے مصطفیٰ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. آئیے جی اگلی حدیث پاک. ہائے ہائے ہائے، وہ جو حضرت نے حدیث پیش کی تھی ایمان والی، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایمان کیسا ہو ابو بکر صدیق، ایمان کیسا ہو جس کی لانے کی گواہی، جس کو ادا کرنے کی گواہی رب دے رہا ہے کہ ایسا ایمان لاؤ. یا اللہ وہ ایمان کیسا ہے؟ فرمایا وہ ایمان ایسا ہے کہ جب مصطفیٰ وضو کرتے ہیں سارے کے سارے ہاتھ پھیلا کر نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایمان کیسا ہو، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ. وہ ایمان کیسا ہے کہ جب مصطفیٰ وضو کرتے ہیں سارے ہاتھ ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کیوں آ گئے ہو یا رسول اللہ؟ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے جو پانی لگے زمین پر نہیں گرے، گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے، زمین پر نہیں گرے، گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے. اب جو صحابہ آگے تھے سرکار وضو کر رہے ہیں، ان صحابہ نے چلو میں لیا، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پر لگا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے تمہیں تو مل گیا. وہ جو پیچھے صحابہ کھڑے ہیں جن کو پانی نہیں ملا، انہوں نے کہا بھائی صاحب تو آگے تھا، کہاں تجھے پانی ملا، کہاں ملا، کیا کیا؟ میں پی گیا. ابھی تو نہیں. فرمان نہیں تو کیا بات ہے، ہاتھ تو ایسے کرنا تو ذرا یار بابا، تو ہاتھ تو ایسے کرنا، پانی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہاتھ ایسے کر. آگے والا صحابی ایسے ہاتھ کرتا ہے، پیچھے والا ہاتھ کو پکڑ کے ایسے مر لیتا ہے. کہنے لگا پانی تو نہیں تو کیا ہوا، ٹھنڈک تو موجود ہے نا، اور ٹھنڈک تو موجود ہے، تو نے تو پانی لگا لیا ہے، تیرے ہاتھ پر مصطفیٰ کا پانی آیا ہے. وہ کرتے اس سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ایسے ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے. آج ہم نبی کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں، لوگوں کو 1985 والی قبر شروع ہو جاتی ہے. اور بیٹھے ہو پرانی صدیوں والی قائدین کے دور کی قبض وہ شروع ہو جاتی ہے کہ نبی کے نام پر کیوں چومتے ہو. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے. پتہ چلا نبی کی تعظیم کرنا صحابہ کا طریقہ ہے. یہ پہلا سپارہ قرآن کریم کا دوسرا رکوع پڑھ رہا ہوں. نبی کی تعظیم صحابہ کا طریقہ ہے. میرے آقا وضو کرتے ہیں، ناک جھاڑتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، صحابہ ہاتھ میں لے کے بخاری پڑھنا، بخاری شریف پڑھنا، بخاری شریف. توجہ سن، توجہ نہیں ہوگی تو تجھے بھی بخار چڑھ جائے گا.
فن توجہ سے بخاری کی حدیث. ناک جھاڑتے ہیں صحابہ لیتے ہیں اور منہ پر لگا لیتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ناک تو یہ تو پسندیدہ چیز نہیں ہے, آپ کیوں منہ پہ لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پسندیدہ نہ ہو تمہاری مرضی ہے, لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا مسئلہ یہ ہے, یہ ناک نبی نے جھاڑی ہے اور جو اس سے منہ چڑھائے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اور بولو بولو اچھی آواز سے. اللہ فرماتا ہے, بات تو نکالنا, کیا بات ہے بابا, بولو زور سے اچھی بات سے بولو. ہاں مجھے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ من کے رکھنا اس کو. ابھی تو تگڑے ہو جاؤ, ابھی تو باتیں بہت ہیں بابا. ابھی تو مجھے باغ فدق کی بات بھی کرنی ہے, جو باغ فدق پر پھدک رہے ہیں کہ 4 گھنٹے فاطمہ الزہرا ابو بکر کے دروازے پہ کھڑی تھی, 9 گھنٹے سے رو رہی تھی. میں نے کہا ابھی تیرا فیصلہ بھی حل کر دیتا ہوں, صبر تو کرنا ذرا سی. ہاں میرے بھائیوں زور سے بولو اچھی آواز سے. میں تم سے کچھ نہیں مانگنے آیا, اللہ نے مجھے مال بھی دیا ہے, اللہ نے زمانے کی عزت مجھے دی ہے, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. صرف جب تک بیٹھا ہوں تو کم سے کم سبحان اللہ کی آواز تو سنا دے رہا ہوں زور سے. ہاتھ اٹھا کے بولو اچھی آواز سے سبحان اللہ. توجہ سے سماعت کیجیے. اب نبی ناک جھاڑتے, صحابہ لے لیتے ہیں. بات آئی میرے ابو بکر صدیق کی, آج لوگ گستاخیاں کرتے ممبروں پر بیٹھ کر, بد کلامی کرتے ابو بکر صدیق پر. میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں, پریشانی کی بات نہیں. ابو بکر صدیق کے گستاخ کو جواب دینا اللہ کا بھی طریقہ ہے, میرے مصطفیٰ کا بھی طریقہ ہے. لیکن جو حدیث علامہ صاحب نے چھیڑی وہ پوری کرو, پھر میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. عبد الواحد بالکرامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس حدیث کو لکھا اپنی کتاب کے اندر, سبع صنابل شریف کے اندر حدیث پاک کو لکھا. حدیث پاک کیا ہے؟ میرے پاک نبی نے, اب سننا اوے ابو بکر کا کھایا ہے تو آج حلال تو کرنا میرے یار. ہاں آج حلال کرنے کا وقت آ گیا. ابو بکر کی عزت پر بڑے حملے ہو رہے. سنی تو کھا کے تر ہو چکا ہے, اب تر ہونا نہیں, اب جوش لگانا پڑے گا. اگر حدیث پسند آ جائے ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے اور آواز بھی خاموشی نہیں رہنی چاہیے. میرے مصطفیٰ کا فرمان سنو. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لو وزنا ایمان ابی بکر, لو وزنا ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجھا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک سارے نبیوں کے بعد ساری نبیوں کی امتوں کا ایمان ایک ترازو میں رکھو اور دوسرے ترازو میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر دیکھو گے ترازو کون سا بھاری ہے, فرمایا ساری مخلوق کا ترازو ہلکا ہے, ابو بکر کا ترازو پھر بھی بھاری ہے. ماشاءاللہ حلال تو کر دیا تو نے آج. فرمایا ساری امت کا نبیوں کے بعد سارے نبیوں کی امتوں کا ایمان ایک ترازو میں اور دوسرے ترازو میں میرے ابو بکر کا ایمان. پھر بھی بھاری کس کا ایمان ہے؟ میں نے کہا بیٹا سارے نبیوں کی امت پر تگڑا صرف اکیلا ابو بکر ہی کافی ہے, پھر عمر ہے, پھر عثمان ہے, پھر میرا مولا علی ہے, پھر میرا مولا حسین ہے, یہ سب بعد میں ہے. سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ تگڑا اور پاورفل ایک ہی ہستی ہے, اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اللہ نے میرے ابو بکر صدیق کو عظمت و شان عطا فرمائی. اب آئیے جی دوسری بات بھی آپ کو سناؤں, جاگ رہے ہیں تو آپ درود پاک پڑھ لیجیے اونچی آواز سے. لائٹ آ گئی, درود پاک پڑھے. سسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم سے عرض کیا رسول اللہ
جنت کے 8 دروازے ہیں، اور میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ نماز پڑھنے والا باب الصوم سے داخل ہوگا، باب الصلاۃ سے، روزہ رکھنے والا باب الصوم روزے کے دروازے سے داخل ہوگا، جہاد کرنے والا باب الجہاد سے گزرے گا، حج کرنے والا باب الحج سے گزرے گا، بقیہ اعمال کرنے والا بقیہ دروازے گزرے گا۔ اور یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے گزرنے کی اجازت ہے؟ بھائی یہ سوال کہاں ہو رہا ہے؟ مدینے کے بازار میں، مدینے کے صحن میں، مسجد نبوی میں سرکار بیٹھے، ابو بکر سوال کر رہے، پوچھ رہے کس چیز کا ہے؟ جنت کا، بیٹھے زمین پر ہے، توجہ نہیں فرما رہے، بیٹھے زمین پر ہے، اور سوال کہاں کا ہو رہا ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یار ابو بکر تو بھی ایک تو اسی بات کرتا ہوں، میں بیٹھا گا ہوں تو بات وہاں کی کر رہا، وہاں جائیں گے جب دیکھیں گے، ادھر کی بات کر، ادھر کی بات کر، ادھر کی نہیں، ادھر جب جائیں گے جب دیکھا جائے گا، نہیں۔ ابو بکر نے جب پوچھا تو میرے مصطفیٰ کریم جلال میں آ گئے اور جوش میں آ کر فرمایا ابو بکر بے شک یہ بات صحیح ہے، نماز پڑھنے والا نماز کے دروازے سے جائے گا، جہاد کرنے والا جہاد کے دروازے سے، حج کرنے والا حج کے دروازے سے، روزہ رکھنے والا روزے کے دروازے سے۔ فرمایا ابو بکر میری ساری امت میں ایک تو وہ واحد ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی، ابو بکر جہاں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، قربان میں صدقے میرے ابو بکر صدیق پر۔ فرمایا اب مجھے بتائیے، ابھی تو نبی کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، نبی تو اپنے اوپر سے مکھی کا پر نہیں اڑا سکتے، اور میں نے کہا تم مکھی کے پر کو روتا پھر رہا ہے، میرے مصطفیٰ تو جنت تقسیم فرما رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر میری امت میں، اب مجھے بتائیے، میں امام صاحب ہوں، مسجد کا عالم صاحب ہوں، بیانات کرتا ہوں، لوگوں کو سیدھی راہ پہ لگاتا ہوں، اللہ کی ذات سے پکی امید ہے میری بخشش ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پیر بڑا ڈاڈا ہے، شاہ احمد نورانی صدیقی، ہاں پیر بڑا ڈاڈا بڑا تگڑا ہے میرا الحمدللہ، اور میرے پیر کا جس تیر میں ہاتھ ہے وہ تو سب کا ہی پیر ہے نا، مجھے امید ہے۔ لیکن اگر مجھے بتاؤ اس بات پہ تو پکا نہیں ہوں نا کہ میں 100% جنت میں ہی جاؤں گا، یہ تو کسی کو نہیں پتا، اللہ کی مرضی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ فرما رہے وہ تو ہے، پتہ چلا کوئی جائے نہ جائے، ابو بکر تو لازمی جنت میں جائے گا۔ اشارہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا، نبی کو کچھ خبر نہیں، اور میں نے کہا بیٹے زمین پر ہے، جنت کی وہ بشارت دے دے تو اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے یار۔ فرمایا میری امت میں وہ تو ہے کہ جس کو جنت کے دروازے پکاریں گے ابو بکر سارے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث سن ابو بکر صدیق کی شان میں، پھر خلافت پر آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سامنے تشریف فرمایا، یا رسول اللہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، کتنے؟ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، اور ایک درجہ بھی جس میں وہ ہو وہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔ وہ درجے کون کون سے، وہ تفسیر الگ ہے، وہ موضوع الگ چلا جائے گا، میں اس کو نہیں چھیڑتا، اشارہ میں دے رہا ہوں۔ 360 نیکیوں کے درجے ہیں، منزلیں ہیں، فلیٹ ہیں، جس میں ایک وہ بندہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق سامنے بیٹھے، سر جھکایا، یا رسول اللہ ایک سوال کروں مرشد؟ فرمایا پوچھو ابو بکر۔ آقا میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا عقیدہ پکا ہو جائے۔ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تیرے ہاتھ میں برکت ہے، یہ چیز رکھنا تاکہ میں نو ایتھے چس آندی ہے، ہاں توجہ سے، میں نو ایتھے چس آندی، آواز ساڑی یہ ہے، توجہ کر ذرا۔ ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر نیکیوں کے 360 درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ جس میں وہ ایمان والا ہوتا ہے۔ ابو بکر کا ایمان اور عقیدہ، ابو بکر کہتے آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کے اندر 360 نیکیاں موجود ہوں؟ بابا دیکھو نا، وہابیوں کا عقیدہ وہ غیبدان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور لیتے ہیں، جس کا عقیدہ ہے وہ پڑھنے ہاتھ اٹھا کے، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے، بروز حشر
یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس میں 360 کے 60 موجود ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ آواز آپ کی بڑی کمزور ہے یار، مجھے دیکھو ابھی پسینہ آ رہا ہے، اور جب مجھے پسینہ آئے تو تب میری طبیعت کھل جاتی ہے، اور میری طبیعت کھل رہی، آپ کی بند ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ طبیعت کھولو، طبیعت کھولو، او سنی طبیعت کھولو، منہ سے بولو۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا ابو بکر بالکل ہے جس کے اندر یہ ساری نیکی موجود ہے، لیکن سنو حدیث کا دوسرا جملہ، خدا کی قسم ہے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، نہیں تڑپو تو مجھے واپسی دے دینا، تڑپ جاؤ تو آواز لگا کے بتا دینا کیسا لگا ہے۔ میرے آقا نے توجہ کر، بابا سن تو صحیح نا، ابو بکر صدیق سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا 360 نیکیوں کے درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ بھی کسی کے اندر موجود ہو، اوپر کرنے میں پابندی تو نہیں ہے نا؟ ہاں بابا بھی تو مزہ آئے گا نا، بولو تو صحیح نا اچھی آواز سے سنا۔ ہائے ہائے، فرمایا ابو بکر صدیق سے آقا 360 نیکیوں کے درجے ہیں۔ ابو بکر صدیق جس کو سرکار نے چلتا پھرتا جنتی کہا ہے زمین پر، اور جنتیوں کا سردار بنایا ہے، جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا 360 نیکی کے درجے ہیں، ایک درجہ بھی کسی میں ہو وہ بندہ جنتی ہوتا ہے، ابو بکر سر جھکا کے کہتے ہیں آقا 360 میں سے کوئی ایک نیکی ہے جو میرے اندر ہو؟ جملہ یار، وہ جنتیوں کا سردار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، میرے بعد سارے نبی جائیں گے، اور سارے نبیوں کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے پہلے جس کا قدم لگے گا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے، سب سے پہلے جنتی۔ میں نے کہا وہاں تیرا نعرہ نہیں چلے گا بیٹا، دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر وہاں نہیں چلے گا، وہاں بھی جنت میں یہی چلے گا، دمادم مس کلندر صدیق کا پہلا نمبر۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں تک تو میرے ابو بکر صدیق سے لڑے گا؟ ابھی ابو بکر صدیق کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ ہاں میرے ابو بکر صدیق ہماری جان ہے، ابو بکر صدیق ہماری جان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، سنی ابو بکر پہ قربان ہے۔ یا رسول اللہ 360 میں سے وہ نیکی کوئی ایک ایسی ہے جو میرے اندر ہو؟ تو میرے آقا مسکرانے لگے، اور آقا کا انتخاب دیکھنا سرکار کی نظر کا، فرمایا ابو بکر تو یہ پوچھتا ہے 360 نیکی کے درجے ہیں، ایک درجہ بھی ہے یا نہیں؟ فرمایا ابو بکر 360 میں سے وہ نیکی نہیں ہے جو تیرے اندر نہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ تو مجھے ایسے گور کے نہ دیکھو، بھول جاؤں گا تقریر میں۔ سبحان اللہ فرما پیار کے ساتھ ذرا۔ ہاں میرا پیر بھائی ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو لمبی عمر دے، میرے مرشد کا دیوانہ ہے نا یار۔ فرمایا ابو بکر 360 میں سے کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تیرے اندر موجود نہ ہو۔ کیا مقصد؟ فرمایا کسی صحابی کے اندر ایک ہے، کسی میں 2، کسی میں 10، کسی میں 20، 360 کی 60 اللہ نے تیرے اندر عطا فرما دی ہے، سب کی سب تیرے اندر موجود ہے۔ کیا مجھے تم نے یہاں بٹھا دیا ابو بکر کی بات کرنے کے لیے؟ یار اس کی تعریف تو خود میرا مصطفیٰ کرتا ہے، میں کیا اس کی شان بیان کروں میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب قرآن کریم اٹھائیے، 30واں سپارہ اٹھائیے، سورۃ اللیل اٹھائیے، اس کے بعد سورۃ والضحیٰ اٹھائیے، دونوں صورتیں برابر میں ہیں۔ سورۃ اللیل ختم ہو رہی ہے، سورہ والضحیٰ شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے وحید بھائی بیٹھے، ان کے بہت سارے شاگرد ہیں جو کہ حافظ قرآن ہیں، اور مصلی پر کھڑے ہو کر سرکار کا قرآن لوگوں کو تراویحوں میں سناتے ہیں۔ ہے دنیا دار آدمی، لیکن دنیا میں اللہ کی کرم سے، اللہ کی عطا سے اپنی قبر اپنی آخرت بنا گیا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر آپ پڑھا دو وہ دین کا طالب علم بن جائے، قبر میں سکون سے سوتے رہو گے، کوئی نہیں چھیڑے گا آپ کو آگے۔ یہ میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے، پتہ نہیں کتنے انہوں نے حافظ بنا دیے ہیں۔ ہاں بس اللہ جس سے کام لے لے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ فرماتا ہے یہ تو میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ وہ بڑا بخار کھاتے میرے اوپر، ہاں بڑا بولا یہ پتہ نہیں کیا لے کے آ گیا، یہ ابھی تو اٹھا ہے اور اللہ نے اس کو اتنے اوپر پہنچا دیا، ہم 35 سال وہیں کے وہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹا حق بات بولنا، تو بھی آگے نکل جائے گا۔
ہاں حسد کرے گا تو یوں ہی جلتا رہ جائے گا. غلام فرید پر مرشد کا کرم ہوتا رہ جائے گا. الحمدللہ میں بیٹھتا ہوں ممبر پر بات کرنے کے لیے تو میں اللہ سے سب سے پہلے یہ توفیق مانگتا ہوں میرے مولا مجھے حق بات بولنے کی توفیق دے بس. میرے نبی کا فرمان ہے جب بندہ حق بولتا ہے اس کی حفاظت خود میرا رب فرماتا ہے. قرآن و حدیث یہ حقائق دلائل ہے. میں ادھر کی بات سنا ادھر کی سنا اٹھائے پٹکی والی بات واہ 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 واہ. اب کچھ سمجھ میں کیا آیا؟ کوئی پوچھے کیا سن کے آئے؟ اب بولے بھائی پتہ نہیں کیا سنا تو ماشاءاللہ مزہ بہت آیا بھائی تگڑا مولوی صاحب بلایا تھا. تو میرے ایسی بات نہ کرو بات سناؤ قرآن و حدیث والی. اتنے لوگ بیٹھے ہیں باہر تک اندر تک اتنے میں ایک بندہ بھی مجھ جیسے نالائق بیکار بندے کی تقریر سے سدھر گیا نمازی بن گیا اللہ کی قسم میری تو بخشش ہو جائے گی. میں اس لیے دین کا کام کرتا ہوں کہ بس کسی بہانے سے اللہ مجھے بخش دے ورنہ ایسے عمل نہیں ہے ایسے اعمال بھی نہیں ہے. لیکن بس یہ تو پیروں کا نبیوں کا میرے محبوب کا صدقہ ہے جو ہم جیسے بیکاروں کو قدموں سے لگا رکھا ہے. میرے دوست و بزرگوں بات میں یہ کرنے لگا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30واں سپارہ سورۃ اللیل. ٹائم کتنا ہو گیا؟ کتنی دیر ہو گئی بھائی؟ ابھی تو 11 ہی بجے. کتنی دیر کرنا ہے؟ ہاں بابا نہیں بتا دینا مجھے. ایک تو اپنی مسجد میں بس سکتا ہے میں پرائی جگہ بیٹھا ہوں ابھی مسئلہ ہے میں مانوں تجھے وہ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک کیا 4 بجے میں تو میرا کام ہی ہے یہ بابا. ہاں میں جو ٹینشن نہیں ہے مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. 4 گھنٹے بولوں 3 گھنٹے بولوں ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ساؤنڈ میرے مطلب کا ہو نا تو تم چس آتی ہے پھر سنو مجھے بیٹھ کر میں آپ کو سناؤں پھر. اور ساؤنڈ جب میرے الٹا متھے لگ جاتا تو مجھے مصیبت ہو جاتی ہے بھاگنے کی لگتی ہے. لیکن سنو ابھی ساؤنڈ چل رہا ہے تو غلام فرید کے اندر سے بھی ساؤنڈ نکل رہا ہے نا. تو بھی تو اپنا ساؤنڈ نکال لے تو کہاں خرچ کرے گا؟ بولو زور سے اسی آواز سے سبحان اللہ. 30واں سپارہ سورۃ اللیل جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے برابر سورہ والضحیٰ شروع ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ سورۃ اللیل ابو بکر صدیق کی شان میں سورۃ والضحیٰ میرے مصطفیٰ کی شان میں. پڑھ لو حوالہ دے رہا ہوں غلط بات نہیں کرتا. ڈنکے کی چوٹ ٹھوک کے بجا کے بات کرنے کا عادی ہوں کچی بات نہیں کرتا. اٹھاؤ قرآن اور ترجمہ اٹھاؤ نہیں ہو تو پھر میں اس کا ذمہ دار. فرمایا کہ ابو بکر صدیق کی شان میں سورۃ اللیل نازل ہوئی والضحیٰ مصطفیٰ کی شان میں. جہاں پر سورۃ اللیل ختم ہو رہی ہے وہیں سے سورۃ والضحیٰ شروع ہو رہی ہے. تو پتہ چلا جہاں سے ابو بکر صدیق کا مقام ختم ہو رہا ہے وہاں سے مصطفیٰ کا شروع ہو رہا ہے. اور سورۃ اللیل یہ سورۃ والضحیٰ. تیسری بات سورۃ اللیل سورۃ والضحیٰ کے بیچ میں کوئی بھی سورت نہیں ہے. بسم اللہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے کوئی سورت نہیں. اللہ قرآن میں ہی دکھا رہا ہے یار تو ابھی تو نعرہ چھوڑ دے کم سے کم ہی. کب تو خدا کی مان لے یار. پڑھ تو صحیح قرآن کیوں نہیں پڑھتا تو پڑھ تو صحیح نا حقائق تو حدیث پڑھ. جہاں پر سورۃ اللیل ختم ہو رہی ہے وہیں سے بالکل برابر میں سورہ والضحیٰ شروع بیچ میں کوئی صورت نہیں. اللہ بھی قرآن میں بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد ابو بکر ہے بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ قرآن ہے بابا قرآن ہے بیچ میں کوئی نہیں ہے. اور جب مصطفیٰ کے بعد ابو بکر ہے بیچ میں کوئی نہیں تو علی کو بیچ میں کیوں لے کر آتا ہے؟ بلا وجہ کی گھمسان کرتے ہو بیچ میں ہنگامہ مچاتے لوگوں کے اندر افراتفری پھیلاتے ہو. اور دوسری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو سورۃ اللیل کے اندر ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق پر جو لوگوں نے اعتراضات اٹھائے جواب اللہ نے دیے ہیں. جو لوگوں نے ابو بکر یہ کیوں کیا ہے تو نے غلط کیا وہ کیا یہ کیا جواب اللہ نے دیا. اس کی ابو بکر کا مقام بڑھایا. اس میں ابو بکر کی حمایتی شامل ہے. اور سورہ والضحیٰ دیکھو نا اس میں میرے مصطفیٰ کی تعریفیں شامل ہیں سرکار کے. ابو بکر صدیق کی جو سورت شروع ہو رہی سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے واللیل اذا یغشا. لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو. واللیل سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد جو سورۃ دعا وہ شروع ہوتی ہے والضحیٰ. اور دعا کہتے ہیں دن کے اجالے کو. لیل کہتے ہیں رات کو. دعا کہتے ہیں اجالے کو. سورۃ اللیل شروع ہو رہی ہے واللیل سے. لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو. والضحیٰ شروع ہو رہی ہے والضحیٰ سے. اور دعا عربی کے اندر کہتے ہیں چمکتے چڑھتے دن کو. اور دنیا کا نظام ہے علی بھائی
دنیا کا نظام ہے جب رات جاتی ہے تبھی تو دن آتا ہے نا، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اگر دن ہی دن ہو رات نہ ہو معاملات خراب ہو جائیں گے، رات ہی رات ہو دن نہ ہو، جملہ دینے لگا ہوں ہاتھ نیچے نہیں لینا چاہیے، دن ہی دن ہو رات نہ ہو معاملات خراب ہو جائیں گے، رات ہی رات ہو دن نہ ہو دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے ابو بکر کی صورت کو رات سے شروع کیا، مصطفیٰ کی صورت کو دن سے شروع کر کے بتا دیا کہ دن اور رات کا سارا نظام ابو بکر اور میرے مصطفیٰ سے چل رہا ہے۔ ہائے 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 تو وہاں سے رات کا شروع، یہاں سے دن کا شروع، پتہ چلا رب نے فرما دیا دن اور رات کا سارا نظام دونوں سے چل رہا ہے۔ پہلا ابو بکر ہے، دوسرا میرا مصطفیٰ ہے، اللہ نے اسے ہر جگہ پہلا رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے میرے مصطفیٰ کے وصال کے بعد، اب یہ جو ابو بکر کی خلافت چھوڑ کر علی کو پہلا نمبر دیتے ہیں، وہ حدیث میں آپ کو سناؤں، میں لکھ کے لاؤں ساری چیزیں، توجہ سے تگڑے ہو جاؤ اور دل گردے کھول لو، سینے کھول لو تاکہ اندر چلی جائے۔ بعد میں نہیں کہنا کہ کیا سنا دیا ہمیں تو پتہ نہیں چلا، توجہ سے سنو، اور نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ ٹوک دینا، پھر سنا دوں گا، کیونکہ استاد کا کام ہے شاگرد کو سمجھ میں نہ آئے تو بار بار پوچھے، بعد میں جا کے شور نہ مچائے۔ ہاں سمجھ میں آنی چاہیے توجہ سے، لیکن خدا کی قسم تیری زبان میں سمجھاؤں گا تو ویسے ہی سمجھ جائے گا، تو ویسے ہی سمجھدار ہے، لنگر جو کھاتا ہے، لنگر کھا کے بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ توجہ سے سنیے، ابو بکر صدیق میرے آقا کے بعد جب خلیفہ بنے، ایک بوڑھی عورت ابو بکر صدیق کے زمانے میں رہتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روزانہ ڈیلی اپنا مدینہ چھوڑ کر گاؤں کی طرف جاتے، دور دراز گاؤں کے اندر۔ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بیچاری آنکھ سے اندھی تھی، دانت بھی نہیں تھے اس کے، آنکھوں سے اندھی تھی، شوہر بچے کچھ بھی نہیں، اکیلے تھی۔ ابو بکر صدیق جب حاکم بنے، حکمران بنے، آپ کو خبر ہوئی کہ بڑھیا رہتی ہے، اس کے کمانے والا کھلانے والا کوئی نہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، میں خلیفہ ہوں تو کیا مقصد ہے، میں خود اپنے ہاتھ سے کھلا کے آؤں گا۔ ایسے خلیفہ ہوتے ہیں، ایسے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ تو چور ڈاکو یہ لوگوں کا چھین کے کھا جائے، یہ کیا لوگوں کو کھلائیں گے؟ پھر تبدیلی پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں، میں نے کہا لے بھائی دیکھ نہیں چھیڑ سنیوں کو خامخواہ، یہ دین میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اور یہ میرے مرشد کی کل میں تقریر سن رہا تھا، میرے مرشد گرامی علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد کی تقریر سنی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ میرے مرشد نے فرمایا یہ حکمران تو کیڑے مکوڑوں کی طرح آتے جاتے رہیں گے، قیامت تک دین بھی باقی رہے گا، قیامت تک پاکستان بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے۔ فرمایا میرے مرشد نے کیڑے مکوڑے آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن دین بھی باقی رہے گا، پاکستان بھی باقی رہے گا۔ پاکستان 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 زندہ باد زندہ باد۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، ابو بکر صدیق روزانہ جاتے۔ ایک دن حضرت عمر کو خبر لگ گئی کہ یار یہ رات کے اندھیرے میں روزانہ جاتا کہاں ہے؟ چلو بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہو اپنے گھر میں جائے گا، یہ مدینہ چھوڑ کے وہ باہر نکل جاتا اتنی دور۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے میرے پاس، جو چھپ چھپ کے جاتے تھے۔ کیوں؟ میں نے کہا ابو بکر صدیق ہماری تمہاری طرح ریاکار نہیں تھے، وہ دکھا کے دیکھو بھائی ادھر آؤ میں ادھر جا رہا ہوں، دیکھ تو کوئی آئے تو بتا دینا اس کو کھلانے گیا۔ نہیں، وہ کام ایسے کرتے تھے کہ رب کو خبر ہے یا صدیق کو خبر ہے، کسی تیسرے کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایسے مقام نہیں ملتے میرے بھائی، پہلے صفائی کرنی پڑتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرا دل چاہ رہا سلطان باہو کو پڑھوں میں آج، لیکن پڑھتا ہوں، لیکن توجہ کرو جو بات چھیڑی ہے میں نے۔ اب روزانہ ڈیلی جاتے ابو بکر صدیق اس کے یہاں پر اس کو کھلاتے۔ اچھا ابو بکر صدیق کے کھلانے کا انداز کیا تھا؟ روٹی کا نوالا جو تھا نا، نوالا بناتے، سالن میں ڈبوتے، اپنے منہ میں ڈالتے، اچھی طرح چبا کے چگل کے اس کو کھلاتے، کیونکہ اس کے منہ میں دانت نہیں تھے، اس بڑھیا کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ روزانہ کھلاتے، اندھی تھی دانت نہیں، کھلاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضرت عمر لگ گئے کہ یہ جا رہا کہاں ہے، وہ پیچھے لگ گئے۔
پیچھے پیچھے جاتے جاتے دیکھا ادھر گیا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جب وصال ہوا نا، حضرت عمر جب خلیفہ بنے، پتہ چلا علی کے بعد دوسرا بھی نمبر ابوبکر کا، حضرت عمر کا ہے۔ یہ ترتیب ہم نے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ نے دی ہے بھائی، ہم نے نہیں دی۔ ابوبکر کے بعد کون بیٹھے خلافت پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر دوسرا کون ہوئے؟ میں نے کہا تو نعرہ لگا نا، وہ تو آخری میں بابا۔ توجہ، حضرت عمر کا زمانہ جب آیا، آپ خلافت پہ بیٹھے، آپ جانے لگے کھلانے کے لیے، آپ اس کے پاس جاتے اس کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ جب پہلی دفعہ حضرت ابوبکر عمر گئے تھے نا، پہلی دفعہ کھلانے کے لیے آپ گئے، آپ نے کہا ابوبکر کھلانے آتا تھا تو میں بھی کھلا دوں، حکمران بن گئے ہوں۔ آپ گئے، اپنے نوالا توڑا، سارے معاملات کیے، نوالا توڑ کر سالن میں لگا کے اس کے منہ میں ڈالا، عورت نے منہ میں رکھا نا، ہاتھ پکڑ لیا کہ لگا کہ آج ابوبکر نہیں آیا ہے۔ آج ابوبکر نہیں آیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری چیخ نکلی، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں نے کہا بڑھیا تجھے کیسے پتا کہ میں کون ہوں؟ تو بڑھیا کہتی ہے عمر بات دراصل یہ ہے کہ میں اندھی بھی ہوں، میری آنکھ دانت منہ میں دانت نہیں ہے، لیکن ابوبکر کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے، وہ جب بھی کھلاتا تھا اپنے منہ سے چبا کر مجھے کھلاتا تھا۔ آج تو نے ڈائریکٹ ڈال دیا ہے، پتہ چلا ابوبکر نہیں، آج تو عمر آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں رونے لگا، اور میں نے کہا ہاں کہ جسے مصطفیٰ نے ہمارا امام بنایا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تبھی میں خلافت میں بیٹھا ہوں۔ یہ شان ہے میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اے علی ذرا تم بتاؤ تمہارا نظریہ ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ میں اگر بولوں کہ ابوبکر صدیق افضل ہے، ابوبکر کا پہلا نمبر ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا میرے پاس سب سے اتھینٹک دلیل میرے مولا علی ہے، خود میرا علی، اس سے بڑی میرے پاس دلیل نہیں ہے۔ کیوں کہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ ایک صحابی آئے نا تو مولا علی نے فرمایا وہ ادھر آؤ جی، فرمایا سرکار کے پاس جو آتا ہے نا وہ ایک مرتبہ آتا ہے اور میرے پاس 2 مرتبہ آتا ہے۔ اس صحابی نے کہا یار یہ کون سی بات، علی تو اتنا بڑا تھوڑی ہے، سرکار بڑے، سرکار کے پاس ایک دفعہ تیرے پاس 2 مرتبہ کیوں؟ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ علی ایسے کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پاس ہے 2 مرتبہ آپ کے پاس 1 دفعہ، یہ کون سی بات ہے؟ میرا آقا مسکرا کر فرمانے لگے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ آقا صحیح کیسے ہے؟ فرمایا صحیح ایسے ہے کہ میں نے یہ حدیث بیان کی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر علی دروازہ ہے، اور میرے صحابی آنے والا آتا بھی دروازے سے ہے، جاتا بھی دروازے سے ہے۔ اس لیے اس نے یہ کہا ہے حضرت علی سے پوچھو کہ اے علی آپ بتائیے ابوبکر کا مقام آپ کی نظر میں کیا ہے؟ حضرت علی کے ایک خادم نے، حضرت علی رضی اللہ، توجہ کرنا بڑی خاص بات پیش کرنے لگا ہوں، جو جذبہ نہیں ہے، بالکل ٹھنڈے لہجے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے علی سرکار کے بعد تو آپ افضل ہیں، آپ امام ہیں، ابوبکر کو کس نے امام بنا دیا؟ مولا علی بیٹھے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے، فرمایا چپ کر، تجھے کس نے کہا کہ میں امام ہوں؟ امام تو ابوبکر ہے۔ یہ حوالے حدیثوں کے میرے پاس لکھے ہوئے، جس کو چاہیے آ کے پڑھ لے، میں لکھ کر لایا ہوں، اور کوئی بیٹھا ہے نا وہ گھوڑے چومنے والا، وہ بھی آ کے پڑھ لے، میں لکھ کر لایا ہوں باقاعدہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ فرمایا تجھے کس نے کہا میں ابو خاموش، میں افضل نہیں ہوں، افضل وہ ہے جس کو سرکار نے کہا ہے۔ میں نے کہا علی کون سے کس کو کہا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں سرکار نے ابوبکر کو ہمارا امام بنایا ہے، وہ افضل ہے۔ یہ کس کے جملے؟ اور یہ ساری حدیثیں جو لکھ کے لاؤں، ساری حدیثیں لکھی ہوئی ٹوٹل فتاوی رضویہ کے اندر، اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے فتاوی رضویہ، ساری حدیثیں اس میں لکھی ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، سب حدیثیں وہاں سے لکھ کے لایا ہوں۔ توجہ سے فرمایا کہ ابوبکر صدیق ہمارا امام ہے۔ حضرت علی سے اس خادم نے پوچھا کیسے امام ہے، آپ نے امام کیسے بنا لیا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ردینا لدنیانا من ردی رسول اللہ فی دیننا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنایا ہے، تو جو ہمارے دین کا امام ہو ہم نے اس کو اپنے دنیا کا امام بھی بنا لیا ہے۔ سرکار نے ابو بکر کو دین کا امام بنایا، ہم نے اس کو صحابہ نے منتخب کر کے دنیا کا امام بنا لیا۔ میں نے کہا تو علی کو امام کہتا، مولا علی ابو بکر صدیق کو امام کہہ رہا ہے، تو کیا مولا علی کے نام لیتا، کیا علی کے تو نعرے لگاتا ہے؟ علی کا سبق تجھے یاد نہیں ہے؟ علی کا سبق بھی یاد رکھ۔ اب سنیے آگے، فرمایا کہ رسول اللہ نے اس کو دین کا امام بنایا، ہم نے اس کو دنیا کا امام بنا لیا۔ آگے مولا علی نے فرمایا میرے خادم ادھر آؤ۔ جی علی، فرمایا سرکار جب ظاہری حیات میں زندہ تھے، مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت بلال اذان دیتے تھے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیتے تھے۔ فرمایا جب سرکار کو نماز نہیں پڑھانی ہوتی سرکار کیا فرماتے تھے؟ تو وہ خادم کہتا سرکار کہتے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو مولا علی کہتے جب میں تھا تو سرکار نے ابو بکر کا نام کیوں لیا پھر؟ یہ علی کے جملے، علی کے جملے۔ علی بتا رہا ہے کہ افضل میں نہیں، افضل میرا ابو بکر ہے۔ حقائق نہیں پڑھو گے، تحقیق نہیں کرو گے، اپنی اپنی من دھڑک اٹھائی پٹکی والی باتیں کرو گے، ایسے دنیا میں فتنہ پھیلے گا، کبھی کسی کو سبق نہیں آئے گا۔ خدا کی عزت کی قسم ہم 2,000 1,000 کا لفافہ لیتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم حقائق بھی سنا کے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جھگڑا کیا ہے۔ یہ حلوے کا اور بریانی قورمے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے پیاروں کی عزت کا جھگڑا ہے۔ لوگ کھلے عام صدیق اکبر کو کافر کہتے ہیں بلا وجہ کا۔ ابے میرے نبی نے سارے صحابہ کا اس کو امام بنایا، تو اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ کہ نبی سے زیادہ تو علم والا ہے؟ 2 ٹکے کی مسجد، 2 فٹ کی مسجد کے اندر بیٹھ کر بکواس کرنے والے، آج سن میں تجھے مولا علی کی بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سرکار جب زور کی اذان حضرت بلال دیتے تھے اس وقت سارے صحابہ موجود تھے یا نہیں؟ کہا بالکل تھے۔ کہا میں تھا نہیں؟ کہا بالکل تھے۔ فرمایا سرکار نے پھر کیوں کہا کہ ابو بکر کو آگے آ کے نماز پڑھائے، مجھے کیوں نہیں کہا ہے؟ مولا علی فرما رہے میرے بیٹا مقصد یہ ہے کہ امام بھی وہی ہے، افضل بھی وہی ہے۔ یہ کون بتا رہے؟ ہاں میں نے کہا یہ بھی تو سنا نا، تو حضرت علی کے فضائل سناتا ہے، حضرت علی اتنے افضل، اتنے افضل۔ اور میں نے کہا حضرت علی جس کو افضل سمجھتے وہ بھی تو سنانا بیٹھ کر۔ ایک رخ دکھاتے ہو لوگوں کو، ڈبل بھی دکھاؤ۔ حضرت علی کا جب نام آتا ہے تو ہمارے خون گردش کرتا ہے، ہم دل سے ادب کرتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے میرے مولا علی کا نام آیا۔ اور میں نے کہا تو کیا علی کی شان بیان کرے گا جس طرح سنی بیان کرتا ہے؟ تیرے میں تو وہ دم ہی نہیں ہے جو مولا علی کی بات کر سکے، جو اللہ نے اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو جرأت دی مولا علی کی بات کرنے کی۔ توجہ کرو، آگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب سننا، جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ علی خلافت کا تو حق علی کا تھا، نبی نے ابو بکر کو دے دیا، جو یہ بات کرتے ہیں سنو، علی کی زبان سے سناؤ، جاگ رہے ہو نا؟ علی کی زبان سے سنو، علی کی زبان سے سنو۔ مولا علی فرماتے فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ فَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ۔ فرمایا لوگوں سنو، ہم نے جو سارے صحابہ نے مشورہ کر کے ابو بکر کو خلیفہ بنایا ہے، مولا علی کہتے میں نے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دے دیا ہے، میں نے اس کو اس کا حق دیا۔ یہ علی فرما رہے ہیں فَأَدَّيْتُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ حَقَّهُ، میں نے اس کے ابو بکر کو ابو بکر کا حق دیا۔ آگے مولا علی فرماتے فَعَرَفْتُ لَهُ طَاعَتَهُ، اور ابو بکر کے حکم کو میں نے اپنے اوپر سجا لیا ہے۔ چرس بھرم بھنگ پی کے اور چرسی بھنگڑی بن کے مولا علی کا نام لیتا ہے، موالی بن کے مولا علی کو پکارتا ہے، اور مولا کہتا ہے کہ میں تو مولائی ہوں۔ میں نے کہا تو چرسی بھنگڑی مولائی بن سکتا ہے؟ علی کو دیکھ علی کیا فرما رہے ہیں، علی کہہ رہے ابو بکر جو حکم کرے گا میں سر جھکا کے اپنے سر پر لے لوں گا۔ میں نے ابو بکر کے حکم کے اپنے اوپر لازم کر لیا، مولا علی کا فرمان ہے۔ اور سنیے سنیے دوسری حدیث سناؤں میں آپ کو، جتنا ٹائم مجھے دیا ہے۔ اچھا چل ٹھیک، آپس کی بات ہے، تم سبحان اللہ تو بولو،
ٹینشن میں کیوں آتا؟ ابھی ختم نہیں کر، ابھی ٹائم ہے بابا، بہت ٹائم ہے میرے پاس، ابھی ٹینشن کی بات نہیں، توجہ کر کرو، جاگ کے بیٹھ، تگڑا ہو کے بیٹھ، اور ہاتھ اٹھا کے بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اب اگلی حدیث سنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ جمع ہوئے، سرکار زندہ مدینہ میں موجود ہے، ابھی وصال ہے، سرکار بیٹھے ہوئے، توجہ ہے نا، سرکار موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں سارے صحابہ جمع ہو کے سرکار کے پاس گئے، اور ہم نے کیا کہا سرکار سے؟ استخلف علینا، یا رسول اللہ مہربانی کریں ہم پر کوئی خلیفہ مقرر کر دیں۔ یہ کون فرما رہے؟ حضرت علی۔ خلیفہ جب علی ہے تو علی کس کو خلیفہ بنا رہا ہے میرے بھائی؟ بھائی نبی کے بعد علی خود خلیفہ ہے تو وہ کس کا خلیفہ بنا رہا ہے؟ حضرت علی حدیث خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہم سرکار کے پاس گئے، ہم نے کہا استخلف علینا، یا رسول اللہ ہم پر کوئی خلیفہ مقرر فرمائے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یعلم اللہ فیکم خیرا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ بھلائی چاہے گا تو وہ خود ہی تمہارے لیے خلیفہ پسند فرما دے گا۔ سرکار کا فرمان۔ آگے کیا فرمایا؟ یوالی علیکم خیرکم، فرمایا وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہے گا نا تمہیں خود ہی والی دے دے گا، خلیفہ اللہ خود دے گا۔ اب حضرت علی کے الفاظ، قال علی جن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعلم اللہ فینا خیرا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جب بھلائی کرنے کا ارادہ کر لیا، فواللہ علینا ابا بکر، حضرت علی کے الفاظ ہے قال علی جن، فرمایا اللہ نے جب ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا، فعلم اللہ فینا خیرا فواللہ علینا ابا بکر، مولا علی کہتے ہیں اللہ نے جب ہم سے بھلائی کرنے کا ارادہ کیا نا، فواللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر ابو بکر کو ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ بیٹا اب لگا نعرہ دمادم مست، تجھے بتاؤں پھر میں اب لگا اب نعرہ مولا علی کا، شرم نہیں آتی کہ مولا علی حدیث سے روایت کر رہے ہیں؟ فرمایا جب اللہ نے ہم سے نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ نے ہمارے سب پر ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ پتہ چلا حضرت ابو بکر خلیفہ بننا اللہ کا بھی پسندیدہ ہے، میرے مصطفیٰ کا بھی پسندیدہ ہے، خلیفہ اس کو رب نے بھی پسند کیا ہے، اور خلیفہ اس کو میرے مصطفیٰ نے بھی پسند کیا ہے۔ وہ مجھے 11:25 کا 12:25 کا 11:25 کا ماشاءاللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہوش میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں ماشاءاللہ بڑے تگڑے بیٹھے، نظر گھڑی پر ہے، تو میں تھوڑی دیر میری طرف رکھو، کام ہو جائے گا، یہ گھڑی تو چلتی رہے گی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی معذرت کے ساتھ۔ باغ فدق کا نہیں بابا کمیٹی 11:25 لکھے، 12 گھنٹہ کم ہے، 12:25 نہیں، توجہ سے سمجھ گئے نا؟ بول تو صحیح نا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ ہاں تو ڈرتا رہے گا، تگڑا کب ہوگا میرے بھائی؟ لنگر کھا کے بھی ڈرے گا تو مجھے بتا پھر حوصلہ کب دکھائے گا؟ اب تو دین کو ضرورت ہے، نوجوانوں تگڑے ہو جاؤ، بولو اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آخری بات بعد فدق پر گفتگو ختم کرنے لگا ہوں، اور سب سے پہلا میرا یہ پوائنٹ آپ یاد رکھنا، کوئی بھی آپ سے کہے نا کہ دیکھیں ابو بکر صدیق نے اچھا نہیں کیا، کیوں بھائی؟ سیدہ فاطمہ سرکار کے وصال کے بعد 4 گھنٹے ابو بکر صدیق کے دروازے پر روتی رہی ہے، انتظار میں کھڑی رہی اپنا حق مانگنے کے لیے۔ ابو بکر نے نہیں کہا، میں نے کہا منہ تو بند کر لے بابا، شرم نہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ ایمان سے بتاؤ، دربار ابو بکر کا ہے، سرکار کا وصال، ابو بکر بیٹھے مسند پر، حضرت عمر بھی بیٹھے اندر، حضرت عثمان بھی بیٹھے، فاطمہ کے شوہر حضرت علی بھی بیٹھے، امام حسن و حسین بھی بیٹھے، سرکار کے خاندان بنو ہاشم کے سارے افراد بیٹھے، اور میں نے کہا بے شرم جھوٹے کمینے، 4 گھنٹے فاطمہ دروازے پر کھڑی ہے، تو کسی نے نہیں کہا ابو بکر کون دروازے میں کھڑا ہوا ہے؟ 4 گھنٹے بی بی دروازے پر کھڑی ہے، حضرت فاطمہ کا شوہر علی گھر میں ابو بکر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو کہ حضرت علی کو نہیں دکھا میری بیوی کھڑی ہے؟ تو کہ حضرت علی نے اتنا بھی نہیں کہا ابو بکر تو صحابی ہے، سرکار کی بیٹی ہے، وہ 4 گھنٹے سے کھڑی ہے، سن تو صحیح وہ کیا کہہ رہی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو، تہمت باندھتے ہو، 4 گھنٹے کھڑی رہی، 9 گھنٹے کھڑی رہی،
ایک میں آپ کو پوائنٹ دینے لگا ہوں، پوائنٹ یہ یاد رکھو گے نا، خدا کی قسم یہ لوگ باغ فتق بھول جائیں گے، ان کو دوسرے باغ نظر آئیں گے انشاءاللہ، یہ بھول جائیں گے اس کو، کہ نئے نئے باغ ان کو دکھیں گے پھر انشاءاللہ۔ وہ میرا پوائنٹ ذہن میں رکھنا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ توجہ کرنا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ علی افضل ہے، علی امام ہے نبی کے بعد، علی امام ہے نبی کے بعد۔ میں نے کہا علی جب تیرے کہنے سے نبی کے بعد خلیفہ ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا ابو بکر سے کیا لینے گئی تھی؟ خلیفہ پہ جاتی نا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ تو کہتا کہ خلیفہ تو حضرت علی ہے، تو وہ تو کہتا کہ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ رو رہی تھی، خلیفہ علی کو مانگ رہا، رو رہی، وہاں یہ کون سی منطق ہے بھائی؟ وہ جو خلیفہ ہے تو حساب و کتاب اس کے پاس ہوگا نا، تو پھر خلیفہ جب علی ہے تو علی کے دروازے پہ جانا چاہیے تھا نا سیدہ فاطمہ کو۔ ابو بکر کے صدیق کے دروازے پہ جب وہ خلیفہ نہیں ہے وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ لیکن یا یہ چھپاتے ہیں، خلیفہ اس کو مانتے ہیں حضرت علی کو، بی بی فاطمہ کو بھیجتے ابو بکر صدیق کے دروازے پر۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کی اولاد کو دل و جا اپنی اولاد سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق میرے حضور کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر چاہتا ہے۔ تم نے کیا پڑھو تو صحیح، تم نے کیا پڑھا ہے؟ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔